کے اسلام کا پتہ ہے نا؟ پھوپھی سے نکاح جائز، بیٹی سے نکاح جائز، حدود خدا کو پامال کرنے والا، شریعت محمد کا مذاق اڑانے والا، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم مولوی کہتے ہو سکتے قیامت والے دن اللہ یزید کو معاف کر دے. اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھے نا میں نے پتہ لگ جاندے گھبرا جانا میں یار علی دے شیعہ بیٹھے ہو، حسین دے ماتمے بیٹھے ہو. میں کسی کے ابا کا بھیجا نوکر نہیں ہوں. جڑے بندے کالے کپڑے پا کے میدان میں کھڑے ہو کر، چوک میں کھڑے ہو کر سردی گرمی میں حسین کا ماتم کرتے رہتے ہو، وہ ماتمیوں کا ہاتھ نیچے رہ گیا. میں قیامت والے دن تمہارے مرشد حسین کو شکایت لگاؤں گا، مولا میں نے تیرے ماتمیوں کی وکالت کی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے شاباشی نہیں دی ہے. جڑا ہاتھ نہ چاہ سکے اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی مانگے. مولوی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ماتم کرتے ہیں. فیصلہ مولوی کے لباس پہ نہیں ہونا، اللہ کے قرآن پہ ہونا ہے. پورے قرآن کو میں نے ٹھنڈول کے دیکھا ہے. میں نے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے، ماتمیوں پہ لعنت. جڑا ہاتھ علی دا کھاندا اچا ہے دری علی حق، علی حق، پچھلے حق حق حق. سارا نوکری کرو حیدری. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کہتے ہیں وائل ہے نمازیوں کے لیے، جہنم کا نچلا طبقہ ہے نمازیوں کے لیے. ہر نمازی پہ لعنت ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن روح نماز سے غافل ہیں. 15 منٹ گزر گئے ہیں تمہارے، جاگنا. میں نوکر سے نوکر تو آلے زندگی ہوں میں، پردے ہوں میں، سدا سلامت رہو. اللہ کہتا ہے یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے سدا جیتے رہو. پھر نہیں مانتے علی کو، کافر ہو گئے. یہ ایک آیت اور پڑھتے ہیں. ہائے ہائے. میں جناب میں یہاں سے جھنگ تک، جھنگ جانا ہے میں نے ابھی، میں جھنگ تک کہتا جاؤں گا شیعہ میانی گالے واہ 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 واہ. ایک بچہ بھی بول پڑا تو میں پورے پنڈال سے راضی. آیت تو نہیں، شیشہ ہے سن کہ بلا جس کو دشمن علی کی تصویر نظر آئے اس پہ واجب ہے لعنت کرے نا. اس پہ جسے اپنا فوٹو نظر آئے وہ آنکھیں بند کر لے. جاگنا. سورت آل عمران ہے، ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ، فیصلہ بھی کرتے ہیں. ملتان والوں میں اسٹام پہ نوکری تمہارے نام لگا دوں زندگی کی. میری حسرت ہے کہ اس لفظ کی کوئی تو شیعہ قیمت دیتا. آپ پر یقین ہے چند چہروں پر کہ یہ ضرور قیمت دیں گے. اللہ کہتے ہیں حبیب کیفا یہد اللہ القوم الکافروا بعد ایمانہم فشاہدوا انک رسول اللہ حقا فجزاؤہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کہتے ہیں حبیب کیسے ہدایت کروں اس بد نصیب لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. میں ہاتھ گنا جڑے ہاتھ بلند ہو گئے، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ خیر ہو بیسو. جی کرا جڑے جڑے چہرے تے چمکے قبلہ سلام نوکر پہ کر دے. کیسے حیدری. خوبصورت لوگ یار، خوبصورت مجمع، خوبصورت سماعت. آپ کی کیا بات ہے. کیسے ہدایت کروں اس بد نصیب قوم کو جو کافر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. ایمان کے بعد وہ کافر ہو گئے ہیں. ایمان کے بعد چند چہروں کی وجہ سے مجھے بات کھولنی پڑ گئی ہے، ورنہ شیعہ میانی میں بات کھولنی نہیں چاہیے تھی. ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. ایمان کے ہاتھ پہ بندہ جے بعد کافر ہو گئے ہیں. ایمان کون ہے؟ خندق کے میدان میں جاتے ہوئے میرے مرشد علی کو رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ.
کل کا کل ایمان علی جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. شیعہ میانی کے اس مرکزی امام بارگاہ میں بیٹھ کر دھرتی آل محمد پہ بیٹھ کر امام بارگاہ شبیر میں بیٹھ کر مولا کو حاضر ناظر جو بندہ جانتا ہے وہ بندہ بالکل چپ کر گیا تو میری موت ہے برابر ہے. اللہ کہتے ہیں رسول کہتے ہیں ایمان ہے علی. اللہ کہتے ہیں کیسے ہدایت کروں اس قوم کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. کیا مطلب؟ خدا کہتا ہے میرا حبیب یہ بندے ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں جو علی کو مان کے پھر کافر ہو گئے. سدا سلامت رہنے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ شاہ ولایت نو سلام پہ کر دے جڑا نمک علی دا کھان دے اچھا حیدری. سدا سلامت رہو ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہو جڑے ہاتھ میرے مولا کو سلام پہ کر دیں. ایمان کے آپ جیتے رہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ میں ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ مطمئن ہیں. ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. کدی تسی بھی میں داد دیا جی مہربانی کر جائے میں تو بڑی ویلکم کی تھی سی. ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. مجھے اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں خود چپ کر گیا. اب قرآن کسی کندھ دا نہ آتے نہیں جو بندے تو ڈھیپ ہوئے. قرآن اشارہ کرتا ہے. قرآن کا اشارہ سمجھنے کے لیے علی کو دل میں بسانا پڑتا ہے. عزت مآب والے جناب محترم قبلہ سید بادشاہ تشریف لے بابا محمد حسن شاہ جی سرکار. مالک ان کی زندگی دراز فرمائے دشمنان کے شر سے محفوظ فرمائے. مالک آپ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. حبیب یہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں. بار بار اس لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ میں جو بننی کھڑوتا تسی چھڑی آجے تے ہاتھ چایا جے تے علی نو سلام کریا جے. بس اس سے جملے تے باقی پوری تقریر اجداد نہ دیا جے. یہ جملے میری حسرت ہے مولا دی قسم حسرت ہے کہ سمجھتا کوئی. اللہ کہتے ہیں حبیب یہ جو ایمان کے بعد کے کافر ہیں پتہ یہ ہیں کون؟ فَشَاهِدُوا اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا یہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں شیعہ میانی بول لو میرے نال جا. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. حبیب یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ روزے بھی رکھتے ہیں. جعفر جو تو واہ 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 تو میک پہ منہ رکھ کے دشمن علی کے چباڑے بند کرنے لگا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے بھی علی کے دشمن کے سامنے واہ واہ مجھے نہیں کر رہے تو کوئی حرج نہیں. تو ان کی وکالت کر علی کے سامنے سرخرو ہو جا. اللہ کہتے ہیں یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ میرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. یہ تیرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. یہ حج پہ بھی جاتے ہیں. یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں. یہ قیام بھی کرتے ہیں. یہ رکوع بھی کرتے ہیں. یہ سجدے بھی کرتے ہیں. محلہ ٹھنڈا ہے تو باقی سارے ٹھیک ہے. حبیب یہ تقیاتیں بھی دیتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں. حبیب یہ نماز جو پڑھتے ہیں تو ان کی جزا تو بنتی ہے. یہ روزہ جو رکھتے ہیں تو ان کی جزا تو بنتی ہے. یہ حج پہ جو غریب جاتے ہیں ان کی جزا تو بنتی ہے. اللہ کہتے ہیں فَجَزَاؤُهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَاتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. مجرم بندہ علی دا جرا ہاتھ نہ چاہے. اللہ کہتے ہیں حبیب منکر ولایت علی کی جزا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے میں لعنت کرتا ہوں. وہ حج پہ جاتا ہے میں لعنت کرتا ہوں. وہ زکوٰۃ دیتا ہے میں لعنت علی 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 اچھے ہاتھ حیدری. جی کرا جی جی بابا جی 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 قبلہ ہاشمی صاحب سبحان اللہ. میں سلام کرا سہیں یا علی میں مقرر کرنا سے. حبیب منکر ولایت علی کی سزا یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے میں لعنت کرتا ہوں. وہ رکوع کرتا ہے میں لعنت کرتا ہوں. سر نہ ماریا جنا ہوں انہوں میں ناکھیا مقرر میرے بزرگاں نے تو میں تاہم واسطے بھائی دا حکم دی تعمیل پہ کردہ.
مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، علامہ حافظ رجب البرسی نے مشارق انوار الیقین میں جو روایت لکھی ہے، میرا دل کرتا ہے مجلس سے چھوڑو، حافظ رجب البرسی کی قبر پر زندگی گزار دوں، ان سے کہتا رہوں واہ 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 واہ، یہ میرے اندر کی آواز ہے، تمہارے دل کی دھڑکن کا مجھے کیا پتا ہے۔ حافظ رجب البرسی کہتا ہے علی کو بھونکنے والا منکر ولایت علی جب سپیکر پہ منہ رکھ کے آذان دینا شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اوپر سے کہتا ہے لخ لعنت بیش، جڑا ہاتھ نہیں چویا خیر ہوئے صحیح جی کہنا، جڑا ہاتھ بلند پہ ہوندہ ہے ہاتھ نجف دے شاہ تو خیرات بے گھندے، ہاتھ اچھے چاہوے حلالی بولے حیدری صدقے جاواں، صحیح صحیح دعا 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 کی بلا دعا 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 دا طلبگاراں سے، پچھلے محلے والے بھی خیر ہے صحیح جیو بھائی جان حیدری جی مناظرہ کر، مباہلہ کر، مجادلہ کر، مقاتلہ کر، 4 جنگوں کا ذکر ہے قرآن میں 4 کرنے کے لیے تیار ہوں، میری بات میں ثابت نہ کروں، میں اپنے آپ کو تیرے شیعہ میانی کے چوک میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکاؤں، تو دیکھ کے نہ مانے، یونین کونسل سے رابطہ کر۔ آؤ بھائی جان تشریف لے، مہربانی شکریہ، اجازت ہے صحیح۔ حسین کی قسم قیامت والے دن ابا لبھے بیا کی حمد اچھے بولیا جے حیدری، قیامت والے دن ایک گنہگار بندے کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، چونکہ تخت لگے ہوں گے میرے سرداروں کے، اپنے اپنے ممبر پہ ہر معصوم جلوہ فگن ہوگا، اس ممبر کے سامنے سے یہ فرشتے اس گنہگار کو لے کے گزریں گے جس ممبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی بیٹھے ہوں گے۔ اچانک علی دیکھیں گے اس گنہگار کے چہرے کو، ممبر چھوڑیں گے، تشریف لیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کدھر لے کے جا رہے ہو اسے؟ مولا جہنم۔ کیوں؟ سرکار گنہگار ہے، کل تیرے سامنے بیعت بندہ ہوں، تو مندادے میں پورا پنڈال تے میں راضی کھڑا، گنہگار ہے۔ جو جملہ علی نے کہا ہے شب قدر میں شب ضربت میں علی کا شیعہ میرے جملے کی قیمت کیسے نہیں دے سکتا؟ علی فرشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی پیشانی پڑھو، گنہگار ہے میرا گستاخ نہیں ہے۔ تاری حوصلہ افزائی دا شکریہ، انہیں چوے ہوئے ہتھانوں سلام کرے، حسین دی امہ تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ ابو ذر، سلمان، میسا، ممار، ہاتھ اچھے حیدری، کسی ایک کو میرے مولا آواز دیں گے، ہاں جی میں بولیا جے حیدری، کسی ایک کو میرے مولا آواز دیں گے، اپنے ایک صحابی کو، جی مولا، فرمایا گیا ایسے جاؤ اسے جنت میں چھوڑو۔ پرسوں ترسوں میں نے چکوال میں یہ جملہ پڑھا ہے، کم از کم بہت زیادہ اجتماع تھا، مولا کا جشن تھا 15 شعبان کے حوالے سے، تو ایسے یہ جملہ سامنے آیا تو میں نے پڑھا، پتہ نہیں کتنی دیر، میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، داد نہ دینا لیکن دعا، مسکین میں تمہارا مہمان ہوں، مجھے دعا ضرور دینا۔ یہ جنت جائے گا، تھوڑی دیر گزرے گی، تمہارے 11ویں مولا فرماتے ہیں ایک ٹولہ آئے گا پورا، وہ جو ایمان کے بعد کے کافر، جن کے سروں پہ قبلہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے، جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھے ہیں حسنین کے نانا محبوب کبریا، ہماری نمازوں پہ دستخط کرے ہم جنت میں جائیں۔ 7 قدم دور ہوں گے، تمہارے 11ویں مولا فرماتے ہیں ہمارے نانا کے ممبر سے وہ ٹولہ اٹھے گا، جلال کی عالم میں بطول کا بابا، فرمائے گا مار جبریل نے جوتیاں اور نمازوں سمیت جہنم پھینک۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آ رہی۔ جلدی جلدی ہاتھ شاوے حلالی حیدری، صدا جیو سمیٹے بات جائیں۔ سید تشریف لے آئے، ان کے حوالے ممبر کریں، میری نوکری حاضری قبول کرنا۔ حبیب یہ آپ سلامت رہیں، حبیب یہ ایمان کے بعد کے کافر ہیں،
یہ ہدایت کے قابل نہیں، فارغ. جی جی جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے. نمبر پہ کہہ رہا ہوں، ویڈیو کے سامنے کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے سامنے، ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے. اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا، جو یہاں تک کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے. بس یہ 4-5 بندے سمجھ گئے، وہ صحیح مسلم ہے، مومن نہیں. اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا. یہ جو علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، و خلیفۃ بلا فاصل، جس کی وجہ سے مولوی کو پھندا آیا ہوا ہے، سانسیں مولوی کی اٹکی ہوئی ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ اذان کا جز نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو ٹھیک ہے، یہ باطل ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ وہ ہو جاتا ہے. اسے کہنا کہ بلا یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے. اور علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے، محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے. جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. ہاتھ باندھ رہا ہوں اس لیے کہ سمجھنا، اس تو سادہ گل اور میں کر نہیں سکتا. بھائی میرے کلمے میں علی ہے نا، اذان میں علی اسم علی ہے نا، نماز میں ہے نا، میرے درود میں ہے، میرے نعرے میں ہے. بھائی جان ایک بندہ ہی چپ کر گیا نا ملتان چو، میں سب یہ وقت دیکھانا ہے، سننا نہیں آیا. تو علی کی وجہ سے مجھے کافر جو کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں، ان کی اذان میں علی ہے، تو مجھے کافر نہ کہے. تو جس بندے کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے. جڑے اپڑ گئے ہو تو انہوں میں بہوا پہ آنا، جڑے پہنچ گئے ہو تو انہوں حسین دی اممہ کسے محتاج نہ کرے. تو جس بندے کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے یا علی، اس کا اذان میں نام لے. بزرگوں سلام کر لوا سے لینا. کافر کہنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. لینا نہیں لیتا علی کا نام تو نہ لے، میں لے رہا ہوں نا. تو جس کا دل کرتا ہے لے. کسی نہ کسی کا کلمہ محمد کے بعد پڑھنا پڑے گا. اتنے اشتہار میں نے ملتان میں دیکھے ہیں کہ پتہ نہیں کس عالم کا نام میں نے اشتہار پہ بھیجا. آپ کی مہربانی سے علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں، میں ان کا امتحان دیکھوں گا یہ ایک قیمتی لفظ کی قیمت دیتے ہیں کہ نہیں. اگر محمد رسول اللہ کے بعد کسی کا کلمہ نہ پڑھا تو ختم نبوت ثابت نہیں. ہاں 1 2 3 4 چلو ہوں ہاتھ سارے بلند ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ختم نبوت کا پتہ ہے نا، آخری نبی حیدری. یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. کیسے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. 40 مسلمان علماء تھے، مسلمان. ابوالعلا مودودی صاحب، مفتی محمود صاحب اس مناظرے میں تھے. اکیلا مرزا ناصر تھا مرزائیوں کی جانب سے. یہ دلیل دیتے 40 عالم مسلمانوں کے، وہ رد کرتا. یہ دلیل دیتے وہ رد کرتا، یہ دلیل دیتے وہ رد کرتا، یہ دلیل دیتے وہ رد کرتا. 7 دن گزرے. 7 دن کے بعد مفتی محمود اور ابوالعلا مودودی اسلام آباد سے بھیجن چلے سیدھا فیصل آباد. کیا بات ہے، جنہوں نے فیصل آباد دی سمجھ آگئے پھر شیعہ دی کیا بات ہے نا. مولانا محمد اسماعیل صاحب کی بلا کے دروازے پر، دروازے پہ دی دستک. قبلہ نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا تو مودودی بھی کھڑا ہے، مفتی محمود بھی کھڑا ہے. جی قبلہ گل کی تھی نا اسماعیل صاحب، میں انہوں نے پیانا واہ واہ. مولا صاحب آدھن خیر ہے کافر دے بوہے تے کیویں آونا ہوئے ہیں. شیعہ میں آنی ہے لکھنؤ ہے، کیا کروں سنگ کافر دے بوہے تے کیسے آنا ہوا. تو آرے زندگی ہوں گے. انہوں نے کہا یار ہمارا مرزا ناصر کے ساتھ مناظرہ ختم نبوت کے مسئلے پر. فرماتے میرے علم میں ہے، میں کیا کروں، ہماری مدد کو چل.
چٹی داڑھی اتنے میرے باپ بیٹھے ہو صرف تسا ہاتھ جا چاہو تو میرے واسطے دعا بڑھ مجھے نوجوان مصروف دنیا چراندن انٹرنیٹ کمپیوٹر دا زمانے شاید نہ سمجھ سکیں مول صاحب کہتے ہیں ہماری مدد کو چل علامہ صاحب کہتے ہیں یار تم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہی نہیں یہ ہاتھ نہیں ہے یہ کشکول ہوتا ہے بارگاہ آل محمد میں جڑا ہاتھ چاہند ہے حیات گھن کے بیندے سے میں بسم اللہ کرا اچھے حلالی بولے حیدری انہیں کیا یار تیجا ساجا مسئلہ ہے فی الحال تو چل مولوی صاحب کہتے تم چلو میں کل آؤں گا اگلے دن بزرگوں نے قبلہ کی زیارت کی ہوگی ٹرنک کتابوں کا ساتھ شاگرد سیدھا فیصل آباد سے اسلام آباد خدا سیدھا فیصل آباد سے اسلام آباد خدا دی عزت دی قسم میں میز تے ہاتھ نہ ہی مارا نا تے انج بھی نہ کرا تے میں انج بھی نہ کرا ککھ ہی نہ کرا تاں میں تو سا منداد دینے گل ایڈی وڈی ہے مولوی صاحب قبلہ اسماعیل صاحب کا پہلا قدم قومی اسمبلی کی سیڑھی پہ بھائی جان آیا مرزا ناصر کی نگاہ پڑی وہیں سے کرسی چھوڑ کے اٹھا زوردار آواز میں مرزا ناصر کہتے ہیں مولوی اسماعیل واپس 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 میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں صدقے ہاتھ نہیں کشکول ہے بارگاہ مرتضیٰ جڑا نمک علی دا کھاندا ہوندا ہاتھ کدی جی کرا اچے حیدری دعا 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 صدا جیو تواڈیاں جوانیاں سلامت رہن تساں جیو مالک اس تو زیادہ استعطا فرما دین صحیح 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 اچھا بولو حیدری پھر کہتا ہوں علی مولا علی مولا سارے بولو یار سبحان اللہ الہی یا علی فرماتے مولوی صاحب واپس میرا مناظرہ مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں ہے مولوی صاحب کہتے بیٹھ نبی ہے ہی میرا ان کا کیا لگتا ہے تو سا جیبو سائیں زندگی ہوں نے مولوی صاحب کہتے ہیں مرزا ناصر کلمہ سنا گل بڑی بریک ہے اتائی بندہ نے سمجھ نہیں آنی مولوی صاحب کہتے ہیں کلمہ سنا مفتی محمود سے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولوی صاحب کہتے ہیں مرزا ناصر تو سنا کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولوی صاحب آدھے نوے مفتی محمود کلمہ او بھی یو پڑھ دے کلمہ تو بھی یو پڑھ دی او کافر کیوں ہے جی کہہ رہا ہے ہاتھ کدی محتاج نہ ہو سی جڑا ہاتھ نجف دے شاہ کو سلام کرے سی مالک تو آرے اس تنج اضافہ فرماوے حسین دی امت آرے تے راضی ہوئے نوکری کرائے ہاتھ چوا ہے حیدری مفتی محمود آدھے یار سانو ہی جوڑ گئے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں مرزا ناصر سے کلمہ سنا ہے اسی لئے کہ مرزا ناصر جس محمد کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی محمد عربی کا فرمان ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ بعدی لا نبیہ یا علی تو میرے ساتھ ویسے ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ اس کا بھائی ہارون تھا لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے مرزا ناصر جب محمد خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں تو نبی کیوں بناتا ہے جو مرزا ناصر نے جواب دیا مرزائی کا جواب سن کے او سربراہ مملکت سے لے کر بندے آخری تک ہر بندے کا سر شرم سے جھک گیا مولوی صاحب نعرے مارتے ہوئے قومی اسمبلی سے چلے گئے آج تک تمہارے پاکستان کی سرکاری لائبریری میں وہ مناظرہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب مولوی صاحب جانے لگے مرزا ناصر نے کہا مولوی اسماعیل جاتے جاتے بات سن کے جا ان مولویوں سے کہے یہ علی کو ولی مان لے میں نبی آخری اسے آج ہی مان کے سبحان اللہ جی علی حق 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 ہاتھ چاہے حلالی حیدری محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے اسلام کا کلمہ ہے پڑھ لیکن اس پر بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں میں سمجھ چکا جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے
جو علی جن ولی اللہ کا صحیح دشمن ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا صحیح، وہ ایمان کا. میں دونوں دشمن دکھاتا ہوں پھر میری چھٹی. فیصلہ جناب پہ چھوڑا. خندق کا میدان، عمرو ابن عبد ود، یہ مکے سے چلا مدینے کی طرف. علی سے لڑنے نہیں آیا، محمد سے آیا. یہ علی جن ولی اللہ کا دشمن نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے. علی کو یہ جانتا بھی نہیں تھا، جانتا ہوتا تو لڑنے آتا بھی نہ. یہ بزرگوں سلام کر لوا جڑے بزرگوں دے ہاتھ بلند پہ ہوندے نے. بھائی جان تواڈی محبت تے تواڈی حکم دی تعمیل وچ حاضر قبلہ ہوا ہوں. بس آپ دعا دینا، باقی نوجوان میرے ساتھ ہم سفر ہیں. اس نے محمد کے خیمے کے سامنے آ کے نیزہ مارا، بکواس کر کے کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج. رسول نے جو جملہ کہا اس بچے کو یاد ہے. سرکار اپنی مسند رحمت سے اٹھے، خیمے کا لڑ اٹھایا، اس بے حیا کے چہرے پہ محمد کی نگاہ پڑی. سرکار فرماتے من لہذا القلب. ٹھیک ہے نا، شاباش. ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کتا کہا نا، کہا نا، کہا نا صحیح، لیکن وہ کتا بنا نہیں. ان کو سلام کر لو جو یہ میرے ساتھ محسن میرے بول پڑے. جڑا ہاتھ اس گال تے اٹھ گیا کہ بلا اس ہاتھ نے میرا دل کرتا میں بوسا کنار ہو جاؤں ساتھ دا. کتا بنا نہیں، بنا نہیں، شکل انسانی میں کھڑا رہا. بھائی علی مولا نے سر کاٹا. اور یہاں پر ایک خوبصورت بات ہے، جب میرے مولا گئے نا خندق کے میدان میں، یہ پہلی جنگ ہے کہ جہاں علی پیدل گئے، وہ گھوڑے پہ سوار. میرے مولا نے جا کے اس نے کہا تعارف کرا تو کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ اصول حرب کے خلاف ہے کہ مد مقابل پیدل ہے تو سوار ہو کے کھڑا ہے. زمین پہ آ، پھر مجھ سے پوچھ. یہ غصے کی حالت میں نا کمینہ اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی کہ تاکہ علی پہ روب جم جائے کہ میں بھاگنے نہیں آیا، لڑنے آیا ہوں. جب میرے مولا اس پہ غالب ہوئے تو سرکار نے سر کاٹنے سے پہلے اس کی ٹانگ کاٹی. فرماتے ہیں میں عادل امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. یہ ہاتھ قیمتی لوگوں کے بلند ہو گئے سرکار جی، جو عادل علی پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. علی نے سر کاٹا، سر کاٹا نا، انسانی شکل میں یہ کمینہ مرا. وما ینطق کے مصداق سرکار نے فرمایا یہ کتا ہے. کتا بنا نہیں، حدیث قصہ ہے. اتنی تعریف میں نے قرآن میں نہیں دیکھی آل محمد کی جتنی اس حدیث میں نے دیکھی ہے. یہ ناطق قرآن کا ذکر ہے اور کرنے والا اللہ ہے. ابھی مجھے غرق کر دے عباس کا جلال اگر میں جھوٹ بولوں. اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو صحیح میری ماسی دے پوتر نہیں لگ دے. جڑا شک کرے وہ بھی مجرم غازی کا بنتا ہے. یہ ہے اسلام کا دشمن. محمد نے کہا بھی یہ کتا ہے لیکن وہ بنا نہیں. شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر پہ میرے مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہے علی غریب مسلمانوں میں. ایک بندہ مسجد کے وسط میں اٹھ کر کہتا ہے یا علی تیری تقسیم میں عدالت نہیں، تو معاذ اللہ عدل سے تقسیم نہیں کرتا. یہ بھونکا علی کو دشمن ہے ایمان کا. علی نے اسے دیکھ کر کہا نکل کتے، غازی کی قسم کتا بن گیا. جڑا ہاتھ چب گیا ہے بھائی جان تو آجائے میں قبلہ سلام کرائے نہ اٹھا ہوئے ہاتھانو انہ بول جاوے زبانانو. جڑا ہاتھ ہاتھو چاہ سکتا ہے حیدری. علی نے کہا نکل کتے، کتا بن گیا. ایک گل کردہ پیا سائیں، پوری مسجد نے دیکھا اس کا لباس اڑ گیا، کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا. میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، ملازم ہوں. جڑی شیعہ میانی جو کڑنگ دی ٹرالی جاندی ہے بند کر دو، لیکن بات اب مجھ سے رہی نہیں جا سکتی. کتے کی شکل میں بھونکا علی کو، بھونکا علی کو کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا. بس فیصلہ ہو گیا قیامت تک. تم جب بھی علی کو بھونکنے والے کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھو، جڑا ہاتھ نہیں چویا ہاتھ دی خیر ہوئے صحیح. جڑا ہاتھ علی والے دے تے ہاتھ چوے کیویں نہ اچے حیدری. جی
کی کرا جواناں نو سلام کرا بزرگاں نو سلام کرا بھائی جان میں جناب نو منت حق حق علی حق علی حق ہاتھ چاوے حلالی حیدری مہربانی کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا سید دعا فرمائے تواڈی وکالت پہ کردا میرے گھر دی گل نہیں دشمنی تواڈی گل میں اپنے پائیے وکیل نو بندہ شاباش تے دے دعا کرنا کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا پیچھے کوفہ کے بندے کوفہ کے بچے کوفہ کے بزرگ تھو روڑے اینٹیں سوٹے گندے میں او دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کو بھونکا کتا بن گیا اے میری ملتان میرا وطن ہے لاہور میں رہندا ہاں تو میں تو علی پڑھدا نا میں اپنے وطن تو اپنی مٹی تو داد تیرے مزاج دی گل ہے اے کسے شہر دے مزاج دی گل نہیں ہے میرے مٹی دی مزاج دی گل ہے جڈا نواں کتا وسطی اچ آوے جیڑے پہلے پرانے ہوندن جی کرائیں نہ ہتھانوں میں سلام نہ کروں بھائی جان تواڈی دعا دا نتیجہ کہ بلا ہاتھ اچھے چاویا جے حیدری جدے بستی اچ شہر اچ نواں کتا آوے جیڑے پہلے پرانے ہوندن جیڑے حال او کریں دن سرکار بہتر جان دن بس جنان کوفے دے پرانے کتے ڈٹھے نا ای نویں کو انہیں کہا یہ ہماری سرحد میں ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں یہ کہاں سے آیا بس سارے کوفہ کے کتے ٹوٹ پڑے کسے اکھ کسے کن کسے کچھ لو لوہان بندے کتے بچے تھو شکل کتے والی تھی ذہن انسانوں والا تھا یہ جملہ ہے میری ماؤں بہنوں کے حق کا وہ صرف مجھے دعا دے دیں گی آپ مجھے قیمت دیں گے ضرور اپنے گھر کا اس نے دروازہ پہچانا کہ ان سے جان چھوڑوں گھر میں جاؤں جیسے گھر میں داخل ہوا عباس کی قسم اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی وہ کہتی ہے یہ گندا کتا یہ لولوہان کتا یہ میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا بلا تشبیہ اس نے جوتی اتاری مارنے کا ارادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ مارنا اسے بی بی نہ مارنا اسے بی بی نہ مارنا اسے یہ تیرا شوہر ہے کتا نہیں ہے روٹی چولہے پہ چھوڑ کے کہتے ہیں شوہر ہے میرا کہیں علی کو تو نہیں بھونکا یہ ہاتھ یہ زبانیں یہ حسین نے ماں تو ان کسی دا محتاج نہ کرے کائنات دی مالکن تو ہمیشہ آباد رکھے جڑا نمک علی دا کھاندے پھیپھڑے دی طاقت لاوے پوری حیدری یہ ایمان کے بعد کے کافر ہیں یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں جی کرا تو سا سلامت اچھا دوبارہ کہنا سے دوبارہ آنا سے سبحان اللہ یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا 18 رمضان کا زنجبار کی ملکہ جسے حسین ماں کہتا ہے جناب فضا روایت فرماتی ہیں کہ جیسے عصر کا وقت ڈھلا نا آج کا مجھے علی نے حکم دیا فضا جی مولا میرے صحن کی صفائی کر فضا کہتے میں نے علی کے چہرے کی عجیب حالت دیکھی میں صدقے جاواں میں پردے قربان کراں فضا کہتے میں نے صحن علوی کی صفائی کی علی فرماتے فضا 18 کرسیاں لگا کیا بات ہے یار کیا درد ہے بھائی جان کیا خیرات ہے 9 ادھر 9 ادھر جتنی خیرات پردے والے نے آپ کو دے دیے مجھے یقین ہے کہ اگلے جملے پر ہر بندے کی ہے نکل جائے گی فضا ایک کرسی درمیان میں لگا یہ بھی کہتی ہے میں نے کانپتے ہاتھوں سے علی سے پوچھا مولا آپ کے 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے 9 ادھر درمیان میں آپ خود بیٹھیں گے فضا کہتی ہے علی کی آنکھیں نہیں کچھ جاون کے بادل بن گئے علی فرماتے فضا یہاں میں نے نہیں بیٹھنا تھا مولا کس نے بیٹھنا ہے فرمایا اسے پیغام دے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی واہ 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 آئے غربت عالیہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے بس صبح کی اذان ہوگی اللہ کا چہرہ رنگین ہو جائے گا اس لیے ہے آج کی رات اونچی آواز میں کرنا
مخدومہ کی منت کرتے ہیں، بی کوئی بندہ ہے کہ یہ بغیر نہ جائے، تجھے اپنے بابا کے وجہ اللہ چہرے کے زخم کا واسطہ، اسے پیغام دے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی، اسے کہے تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا تو صحیح، ہائے میرا اللہ تو بھائیوں کے درمیان بیٹھتی کیسے ہے؟ فضا کہتی ہے میں نے عالیہ ملکہ کو سلام پیغام دیا بابا کا، مجھے جناب زینب نے کہا اماں میرے بابا سے کہے امام بن کے حکم نہ دے، زینب مر سکتی ہے، بھائیوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتی۔ فضا کہتے ہیں میں نے عالیہ کا پیغام علی کو دیا، اب علی خود چلے، سونی ہے کتی نے بیٹی کے حجرے کی طرف دستک دی، اندر سے آہستہ سے بی بی نے پوچھا کون؟ زینب میں تیرا بابا علی۔ دھیمے لہجے میں ملکہ کہتی ہے بابا حکم، بیٹا میں نے فضا کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا تھا، بابا مجھے ملا ہے، تو بیٹا تو نے جواب کیسا دیا ہے؟ ہو سکتا ہے جنہوں سمجھ آوے ہے اچھی کری، ہو سکتا ہے آج کے بعد تیرا باپ تجھے کوئی اور حکم نہ دے۔ کیا بات ہے، تو سمجھن دے دھیاں دے پردے ہونے۔ جناب زینب نے جو جملہ کہا، بی بی کہتی ہے بابا پھر ایک اپنا حکم منواؤ، ایک بیٹی کی گزارش مانو۔ علی فرماتے ہیں بیٹا تیری کیا گزارش ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا پھر میرے بھائیوں کو حکم دو جب تک میں صحن میں چلتی رہوں میرا کوئی بھائی حجرے سے باہر نہ آئے۔ بابا میں بھائیوں کے سامنے چل نہیں سکوں گی، پتھر پھٹتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں آل محمد کے مصائب میں، تیرے تو دل میں درد ہے امیر المومنین کی مظلومیت کا۔ علی نے 18 بیٹوں کو حکم دیا جب تک میری زینب صحن میں چلے میرا کوئی بیٹا حجرے سے باہر نہ آئے۔ علامہ قزوینی علیہ رحمہ کہتے ہیں حسرت بھائیوں کی بھی تھی، ہم بہن کو پیدل چلتے ہوئے دیکھیں۔ بھائیوں نے دروازے کے جھروکوں سے زینب کو چلتے ہوئے دیکھنا شروع کیا۔ علامہ کہتا ہے بی بی نے پہلا قدم اٹھایا، حسن دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، دوسرا قدم اٹھایا، حسین دیکھ کے کہتا ہے ماشاءاللہ، پتہ نہیں سینہ درد کس کا کرتا ہے۔ بی بی نے چوتھا قدم اٹھایا، حنفیہ کہتا ہے ماشاءاللہ، جعفر کہتا ہے سبحان اللہ، عون کہتا ہے ماشاءاللہ، یحییٰ کہتا ہے سبحان اللہ۔ یہ چلتی ہے بھائی تسبیحاں پڑھتے ہیں، وہ بندہ کیسا شیعہ ہے جو ہاتھ سینے پہ نہ مارے۔ 17واں قدم جناب زینب نے اٹھایا، علمو والے غازی کی پڑھی نگاہ، حسین کے قدم چوم کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے نہ چلاؤ، اسے چلنے کا طریقہ نہیں آتا، اور یہ علی کی بیٹی مر تو سکتی ہے۔ سلامت رہو یار، جڑا ہاتھ ماتم پہ کر دے حسین دی خیرات سمجھی، جڑے ماتمی حسین میں نوکر ہاں، میں نوکر جی کرا جی کرا میں جی کرا۔ عباس کہتے ہیں نہ چلاؤ اس سے پیدل، جنہوں ہون تک خیرات نہیں ملی، ختم میری پڑھائی۔ مالک استعان عطا فرمائے۔ بی بی کہتے ہیں نماز مغربین کے بعد علی آئے۔ علی کہتے ہیں فضا جی مولا، یہ جو میرے سین کا برآمدہ ہے نا، اس میں میری اولاد کے بستر بنا، آج میری کوئی اولاد اپنے اپنے حجرے میں نہیں سوئے گی۔ فضا کہتے ہیں حکم علی میں نے بستر سجائے، 3 بیٹیوں کے 18 بیٹوں کے۔ آدھی رات کے بعد حجرہ عبادت میں علی اٹھا، دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار آج تک علی نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مانگنے لگا ہوں مجھے خالی نہ بھیجی، میری اولاد پہ نیند طاری کر۔ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ ہے جو حب ہے نہیں کرے گا۔ فضا کہتے ہیں چونکہ اولاد کی دعا مانگی تھی، اولاد سو گئی، میں جاگتی رہی۔ آدھی رات کے بعد علی آئے، پہلے وہاں گئے جہاں حسن سو رہا تھا، حسن کے چہرے کے بوسے، حسن کے سینے کے بوسے، حسن کے ہاتھوں کے بوسے، پتہ نہیں بندے سمجھے کیوں نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ آیا جہاں کربلا کا غریب سو رہا تھا، حسین کی گردن کے بوسے، حسین کی کلائیوں کے بوسے، حسین کے رخساروں کے بوسے۔ جڑا بندہ شیعہ بیٹھے، ماتمی بیٹھے، عزادار بیٹھے، علی دی رلی ہوئی دھی دا واسطے ایک دفعہ ہے اچھی کری تاکہ پردے علی تیرے تے راضی بنجے۔ بی بی کہتی ہے پھر وہاں آیا جہاں علم والا عباس سویا ہوا تھا، عباس کے دائیں بازو پہ بوسا، دائیں بازو پہ بوسا۔ بی بی کہتی ہے جب بیٹے علی کے ہو گئے نہ ختم، اب علی ادھر آیا جدھر تینوں بیٹیاں سو رہی تھی۔ سب سے پہلے علی نے لاہور والی بیٹی کا سر چوما، پھر علی نے ملکہ ام کلثوم کا سر چوما۔ فضا کہتے ادھر علی آیا جدھر عون کی ماں سوئی ہوئی تھی، علی نے سب سے پہلے زینب کا سر چوما، پھر زینب کی کلائیوں پہ بوسا دیا۔ فضا کہتے میں چپ کر کے دیکھتی رہی۔ فضا کہتے اس وقت اللہ جانے آسمان گرا کیوں نہیں، جب علی ادھر آیا جدھر زینب کے پاؤں تھے، علی نے پہلا بوسا بیٹی
کے پاؤں پہ دیا۔ فضا کہتے ہیں میں تڑپ کے اٹھی، میں نے کہا والی ولایت یہ کون سا پیار کا انداز ہے؟ علی کہتے ہیں فضا چپ کر جا، یہی پاؤں کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں۔ علامہ قزوینی کہتا ہے اس وقت اللہ جانے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی جب زینب نے شام کے بازار میں قدم رکھا۔ قزوینی کہتا ہے پتہ نہیں کس انداز سے علی کی بیٹی شام کے بازار سے گزری۔ وہ کہتے ہیں بی بی کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام کے بازار میں تجارت کے لیے آیا۔ اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے۔ ایک شامی سے کہتا ہے قربانی چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے؟ ٹکر مار کے وہ شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہے، ان بغیرتوں نے اتنے پتھر ان سید زادیوں کو مارے ہیں، کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو، کسی دیوار پہ کلثوم